ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात के लिए जो इस पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक और दाता है वही जात है जो बिगड़ियां बनाने वाली है वही जात है जो बेड़ियां पार करने वाली है वही जात है जो औलाद देने पर भी कादिर है और इस औलाद की नेमत से महरूम रखने पर भी कादिर है वही जात है जो नफे की भी मालिक है नुकसान की भी मालिक है
ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی کبریائی اسی ذات کے لیے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کو امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے آج دین کی تعلیمات ہم تک پہنچی اور قیامت تک امت مسلمہ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات، ماہ مقدس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے ہم سے گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کے لمحے لمحے کو قیمتی بنایا ہے اور باقی رہنے والے جو چند ایام ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اپنے رب کو بنانے کی جستجو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو بنا کر اپنے وقت کو، اپنے لمحے لمحے کو وہ فضولیات کے اندر صرف کرتا ہے، عبادات کے اندر اس کو کوئی دلچسپی نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو ایسا شخص بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا وہ خیر سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثر جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں بہت سستی کا شکار ہے، بہت غفلت کا شکار ہے۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس، ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا کر رکھی ہے، تندرستی سے بھی نواز رکھا ہے اور فراغت بھی ہمیں میسر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی فراغت کو، اپنی صحت کو وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رکھا یا اس کو دنیاوی معاملات کے اندر صرف کرتے رہے۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ابن آدم کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ عن عمرہ فیما افنیٰ، ابن آدم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو تجھے عمر عطا کر رکھی تھی، زندگی کے حسین لمحات عطا کر رکھے تھے، ان کو کن کاموں میں لگا کے آیا، انہیں کہاں صرف کر کے آیا؟ وعن شبابہ فیما ابلیٰ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کے ایام کو، اپنی جوانی کے لمحات کو، انہیں کن کاموں کے اندر لگا کے آیا ہے، اس کو کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ وعن مالہ من این اکتسب فیما انفق، اور اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کو کمایا کہاں سے اور اس کو لگایا کہاں پہ؟ کیا تیرا مال
وہ فحاشی کے لیے استعمال ہوتا رہا یا دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا رہا، تیرا مال وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال ہوتا رہا یا شر کو پھیلانے میں استعمال ہوتا رہا۔ اور اسی طرح فرمایا علم ہی، اس علم کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے کہ جو نے اس علم کو جو حاصل کر رکھا تھا، اس کے ذریعے کتنی لوگوں کا خیر پہنچائی ہے، کتنا لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کے آیا ہے۔ جب تک ابن آدم، جب تک آدم کا بیٹا ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دینے تک اس کے قدم حرکت نہیں کرے۔ آج ہم نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ یہ رمضان کے دن، یہ قیمتی ایام جو بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر سستی ہے، ہم عبادات کے اندر کمزور ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر ہمیں لذت نہیں آتی، ہمیں سکون نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت سے غافل ہیں۔ ہمارے اندر اپنے اللہ کی پہچان نہیں، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، ہمیں نفع نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے، ہمیں یہ عیش و عشرت کے ایام میسر کرنے والی ذات کون ہے، اور ہمارے لیے یہ زندگی کے ایام کو، یہ زندگی کی نعمتوں کو مسخر کرنے والی ذات کون ہے۔ ہم نے اپنے رب کی معرفت جو ہے اس کو نہیں حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، من رضی باللہ ربا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ میں اپنے اللہ کے رب ہونے میں راضی ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے، جو میرے حوالے سے میرے اللہ نے فیصلے کیے ہیں، وہ میرے ہاتھ میں درج ہے، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، وہی میرے لیے یہ زندگی کے ایام کو میسر کرنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو مجھ سے نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے اور نعمتیں ادا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب تک انسان کا یہ ایمان نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ وبالاسلام دینا، اور جب تک انسان دین اسلام کے دین ہونے پر راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ دین اسلام جس میں ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر موجود ہے، جس میں ہمارے لیے زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہم نے کیسے چلنا ہے، کس طرف چلنا ہے، اور ہم نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ سب اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ جب تک انسان اس بات پر ایمان نہیں لے آتا کہ میرا دین وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ وہ بھی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک آدمی اس بات میں بھی ایمان نہیں لے آتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس وقت تک بھی وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ آج ہم قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں قیام کے اندر لذت نہیں آتی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کے اندر لذت نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی معرفت نہیں حاصل۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان کہ لوگوں یاد رکھیے گا 3 خصلتیں ایسی ہیں ان میں سے جو جس شخص کے اندر بھی وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ ایمان کی لذت کو ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا. ان میں سے سب سے پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ کہ انسان کے دل میں جب تک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے تب تک انسان ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے والدین سے بھی اپنی اولاد سے بھی بڑھ سکتا. دوسری خصلت جس کے لیے انسان وہ ایمان کی لذت کو ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ کہ انسان اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیاوی فوائد کا مد نظر رکھ کے نہیں کرتا، وہ اپنے نفع و نقصان کا دیکھ کے نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے. وہ قبیلے اور برادری کی وجہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہے. تو ایسا شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو ایمان کی لذت کو وہ پا لیتا ہے. اور تیسری خصلت جب کسی انسان کے اندر یہ خصلت آ جائے کہ انسان کو کفر میں لوٹ جانا اتنا ہی ناپسند ہونے لگے جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا وہ ناپسند ہے، جب تک انسان کے اندر یہ خصلت نہیں آ جاتی انسان ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا. یہ رمضان کے مبارک ایام ان میں ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے لگانا ہے، عبادت کے لیے تیار کرنا ہے. اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو وہ اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگانا ہے، تبھی جا کر ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. یوں تو پورا کا پورا رمضان وہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، مغفرت والا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اشروں کی تقسیم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رمضان پورا کا پورا وہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے. یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ پہلا اشرا وہ اللہ کی رحمت کا اشرا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. رمضان پورا کا پورا مہینہ وہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، برکتوں کو لے کے آتا ہے، سعادتوں کو لے کے آتا ہے. اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. لیکن یہ آخری اشرا جو کل پرسوں ابھی ہمارے درمیان آنے والا ہے اس کی فضائل کچھ زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اعتکاف جیسی عبادت ہے، لیلۃ القدر جیسی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادات ہیں جن کے اسلامی تعلیمات کے اندر، شرعی تعلیمات کے اندر وہ بہت فضائل ہیں. اعتکاف انسان اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ میں اپنی زندگی کے کچھ ایام وہ مسجد میں جا کے گزاروں، اللہ کو راضی کر لوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لوں، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤں دعائیں کروں، نفلی عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لوں. اعتکاف انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ وہ عبادت ہے جس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ اس پہ عمل کیا، کبھی اس کو نہیں چھوڑا. ہر سال نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا. ایک رمضان میں نبی علیہ السلام سے یہ رہ گیا تو نبی علیہ السلام نے شوال کے مہینے کے اندر شوال کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. اس سے اس عبادت کی وہ اہمیت بتا سکتی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے، چند بزرگ جو مسجد میں 5 وقت کی نمازی ہیں انہی کا کام ہے، وہی اعتکاف بیٹھے. نہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے، ہر ایک کی جستجو ہونی چاہیے. یہ بہت عظیم عمل ہے. انسان کو ان ایام میں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے رب سے التجا کرے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری اشرا آتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت، جتنی کوشش، جتنی عبادت، جتنی ریاضت ان آخری ایام، ان آخری 10 دنوں میں کرتے تھے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. جتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر کرتے تھے وہ اور ایام کے اندر نہیں کرتے تھے. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، کہ جب یہ آخری اشرا داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر کو کس لیتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، یعنی قیام اللیل کا خاص اہتمام کرتے تھے. آج ہمارا ایام وہ آخری دنوں میں جو ہمارے گزرتے ہیں وہ اس لیے گزرتے ہیں کہ ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے، ہم نے انجوائمنٹ کرنی ہے، ہم نے عیاشی کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی ایام، ان کو ضائع کرنا اور ان سے محروم ہونے والا شخص وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہوتا ہے. اور جو شخص انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد مسجد میں آ جائے، مغرب سے پہلے اور 20ویں روزے کی رات مسجد میں گزار کر 21ویں کی صبح فجر پڑھ کر وہ اپنے معتکف میں داخل ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہی ملتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو آپ فجر کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ان کو اپنا کر ہی ہم عبادات کے اندر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری عبادات قبول ہو سکتی ہیں. اور یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. قرآن ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. قرآن کے اندر اہل ایمان کو جگہ جگہ میں پکار پکار کے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت لے جانے والے بنو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی جانب، اللہ کی بخشش کی جانب وہ سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ. اور یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سبقت لے جانی چاہیے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں رب کی جنتوں کا
کوشش نہیں کرنی. اتنی آسانی سے جنت تو نہیں ملتی میرے بھائی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا رمضان کے اندر جو قیام اللیل کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک وصول جایا کرتے تھے. آج ہم نے اس کو جنت کا وصول اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ بس موٹی موٹی عبادات کر لیں، برائیاں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور جنت مل جائے. نہیں میرے بھائی، ویسے جنت نہیں ملتی. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کے سامنے گڑگڑانا ہوگا، اپنے رب سے التجائی کرنی ہوگی. اور یہ آخری ایام جن کی ایک بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر اس ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ اول تو ہم اعتکاف کریں، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور اگر اعتکاف کا موقع نہیں ملتا تو اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم طاعت راتوں کی خاص عبادت کریں، طاعت راتوں کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں، خود بھی جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اور اس کے بدلے ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اس لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھتے ہوئے اس رات کا قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی غرض سے، اجر و ثواب کی نیت سے وہ قیام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ اتنی فضیلت والی رات ہے. اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں. یہ رات بہت پرسکون رات ہے، اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام بہت محنت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تحروا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم بھی اس رات کو آخری 10 دنوں میں وہ تلاش کیا کرو. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں جو پاک ایام ہیں ان میں تم اس رات کو تلاش کیا کرو، تاکہ عبادت کے اندر، عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کو منایا جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کی جائے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم اس رات کو پا لیں تو پھر ہم اپنے رب سے کس چیز کا سوال کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزری کو پسند کرنے والا ہے، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی. ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور دعاؤں کے اندر خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو 10 دن مسجد کے اندر گزار لیتے ہیں ان میں ہماری 22
کہ انسان اپنے لمحے لمحے کو وہ اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اللہ سے دعائیں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ قرآن یہ نازل ہی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، اسی لیے اس کو ماہ قرآن بھی کہا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تو وہ اپنی حدیث کی مجلس کو ترک کر دیا کرتے تھے اور اپنا سارا کا سارا وقت وہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقف کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں ان کا قرآن سے تعلق اس قدر گہرا ہوتا تھا کہ وہ 3 دنوں کے اندر قرآن کو ختم کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو شاید پورے رمضان کے اندر ایک مرتبہ بھی قرآن ختم کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائی، ہم بہت بڑی غیر سے محروم ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی، ہم کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر سے جو شخص محروم ہو گیا، جس نے اس رات کی قدر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حرم هذا حرم الخير كله، کہ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ سب کی سب خیر سے محروم ہو گیا۔ اصل محرومی تو یہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہو جائے، اس رات کو جو اللہ نے اس کی زندگی میں ایک مرتبہ مرسل کی لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے لیے اصل محرومی۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے وقت کو قیمتی جان کر یہ جو باقی کے ایام ہیں ان کو عبادات کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔